بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ پاکستان کو اس وقت بہت پیچیدہ قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اور جتنے بھی مسائل کا سامنا ہے اس میں جو سب سے ٹرکی چیز ہے وہ ہے ہائبرڈ وارفیئر۔ اور ہائبرڈ وارفیئر کا جو ایک حصہ ہے وہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کو اٹیک کرنا۔ صرف ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں، اپنے میڈیا میں پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنانا، پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کرنا اور پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرنا، یہ اس وار کا حصہ ہے۔ اور پاکستان کو روز بروز بڑی تیزی کے ساتھ یہ ادراک ہو رہا ہے کہ پاکستان پر یہ حملے بڑے شدید ہو رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم ان حملوں کا جواب دیں اور ہم اس پروپیگنڈے کے جواب میں نہ صرف اپنی پوزیشن کلیریفائی کریں بلکہ ان قوتوں کو بے نقاب بھی کریں جو یہ ساری کام کر رہی ہیں، ہم آپس کی لڑائی میں الجھ کر اس کوشش کو گدلا کر رہے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ سینکشن پاکستان کے نام سے ایک ٹرینڈ بنتا ہے پاکستان میں۔ اب پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ دشمن قوتوں کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ میں ذاتی طور پر میں کئی لوگوں سے رابطے میں تھا اسلام آباد میں، خود جو فواد چودھری صاحب کی ٹیم ہے ان سے بھی، اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے کچھ افراد سے بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ تو اس پر تو یکسوئی تھی سب کی کہ یہ اس کے تانے بانے جو ہے وہ بھارت سے مل رہے ہیں، یعنی بھارت سے انیشیٹ ہوا ہے، این ڈی ایس میں ملوث ہے، پی ڈی ایم اس میں شامل ہے، اور پی ڈی ایم کے لیے بھی ٹویٹس ہیں وہ باہر سے کی گئی ہیں۔ یہ سارے شواہد تو موجود تھے، لیکن اس کو منظم انداز میں، آرگنائزڈ انداز میں سامنے لا کر اس کو بے نقاب کرنے کے لیے کچھ وقت لگا، اور اس کا ظاہر ہے اس کو رپورٹ کی شکل دینے میں بھی کچھ وقت لگا۔ اب اس میں غلطی کیا ہوئی ہے اور کس سے ہوئی ہے، اور یہ جو جواب میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس سے کیا ہوا ہے، یہ ذرا بڑا اس کو غور سے دیکھنے کی بات ہے۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ جب ٹرینڈ بنا تو اس کے لیے سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے، اور غالباً کینیڈا کی کمپنی کی مدد بھی اس میں لی گئی ہے، سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے سینکشن پاکستان کے ہیش ٹیگ سے سرچ کر کے جتنی ٹویٹس کی گئیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ ساری ٹویٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آ گئیں، اور اس میں سے کچھ ہزار ٹویٹس یا کچھ 100 ٹویٹس جو ہیں وہ اس رپورٹ میں شامل کر دی گئیں۔ اچھا، اب اس میں جو اعتراض اٹھایا گیا ہے اس رپورٹ کے اوپر وہ یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے نام بھی شامل کر دیے گئے جنہوں نے سینکشن پاکستان کا ہیش ٹیگ تو استعمال کیا لیکن پاکستان مخالف ٹویٹ نہیں کی، بلکہ ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کا جواب دیا، اور سینکشن پاکستان کے ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے اس کا جواب دیا۔ اب ان کے پاس لاجک کیا ہے؟ میری فریہ ادریس صاحبہ سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ ٹویٹ اس طرح سے کیوں کی؟ انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کسی پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہیں تو اسی ہیش ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے جواب دیں گے تاکہ جو بھی اس کو سرچ کرے گا اس کو جواب بھی ملے، ورنہ تو سینکشن پاکستان کو ہیش ٹیگ سے کوئی سرچ کرے گا، جواب اس کو ملے گا نہیں، اور وہ یک طرفہ پروپیگنڈا دیکھ کے چلا جائے گا۔ اس ہیش ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے اگر جواب دیا جائے گا تو ہی پتہ چلے گا نا، ایک یہ نارم ہے یا ایک طریقہ ہے ہیش ٹیگ کو استعمال کرنے کا۔ یہ ان کا موقف تھا، اور ظاہر ہے ان کی ٹویٹ جو ہے وہ پاکستان مخالف نہیں تھی، ایسا ہی اور بھی لوگوں نے کیا۔ لیکن جب حکومت سے ہماری بات ہوتی ہے، فاروق حبیب صاحب سے میری بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ فاروق حبیب صاحب یہ آپ نے ان لوگوں کے نام، فریہ ادریس کا نام کیوں شامل کر دیا یا باقی لوگوں کے نام اس میں کیوں شامل کر دیے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرینڈ بنا ہے اس میں ہر وہ شخص جو ہیش ٹیگ کو استعمال کرتا ہے وہ اس کاؤنٹ میں آ جاتا ہے، اور جتنی کاؤنٹنگ زیادہ ہوگی ٹرینڈ اتنا اوپر چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں 35,000 ٹویٹس میں ٹاپ ٹرینڈ آ گیا، اگر کسی اور کی 40,000 ٹویٹس ہوں گے تو یہ نمبر 2 پر آ گیا۔ تو جتنے ہزار ٹویٹ زیادہ ہوتی ہیں، جتنے لاکھ ٹویٹ زیادہ ہوتی ہیں، وہ اتنا اسٹرانگ ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ تو فاروق حبیب صاحب کا کہنا تھا کہ ہم صحافیوں کو بھی، اور پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، اے این پی کی تو خیر آپ ٹینشن ہی چھوڑیے نا، افراسیاب خٹک صاحب نے جو بی بی سی کو انٹرویو دیا اس پر بہت تشویش پائی جاتی ہے پاکستان کے اداروں میں، اور بہت سنجیدہ حلقوں میں بہت تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ پاکستان مخالف انٹرویو ہے جو افراسیاب خٹک صاحب نے دیا ہے۔ تو اے این پی کی جو ٹویٹس ہیں وہ تو آپ چھوڑیے نا جو انہوں نے کی ہیں، انہوں نے تو سیدھا پاکستان کا نام لے کر ٹویٹس کی ہیں، تو اس کی تو جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں نا کہ جی ہم نے اس ٹیگ کو استعمال کیا لیکن ہم نے پاکستان مخالف نہیں کی، تو یہ وہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اب اس میں حکومت کا خیال یہ ہے کہ ہم نے اس کو سینسٹائز کرنے کے لیے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو، پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، صحافیوں کو، ان کو ذرا ہم نے اس پر توجہ دلائی ہے کہ آپ اگر اس کو
ٹویٹ کر رہے ہیں تو اس ہیش ٹیگ کو، پاکستان مخالف ہیش ٹیگ کو استعمال نہ کریں، اس کا الٹا نقصان ہوگا پاکستان کو. آپ تو وضاحت کر رہے ہیں لیکن یہ پاکستان کے مخالف ٹرینڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا. تو ہم نے اس لیے اس کا نام جو ہے وہ رپورٹ میں ان لوگوں کا نام شامل کیا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو شامل کرتے ہوئے اس کی وضاحت ویسے کی جا سکتی تھی، لیکن اس رپورٹ میں ان لوگوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا کہ جی آپ اس کے ٹرینڈ کا حصہ بنے، کیونکہ ان کی انٹینشن غلط نہیں تھی. تو جن لوگوں کی انٹینشن غلط نہیں تھی ان کا نام اس رپورٹ میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے تھا. اگرچہ اس پہ بھی ایک وضاحت کی گئی ہے کہ جی ہم تو سافٹ ویئر کے تھرو ہم نے دیکھا اور جو آیا ہم نے اس کو پبلش کر دیا، ہم لاکھوں ٹویٹس پڑھ نہیں سکتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے. 135 صفحات کی یہ رپورٹ ہے، اس میں سے 70-80 صفحات یا 90 صفحات ہوں گے جن پر ٹویٹس چھاپی گئی ہیں. تو وہ ٹویٹس کو دیکھ کر صحافیوں کے نام، ان لوگوں کے نام نکال کر اور پھر جو ہے وہ اس کو پبلش کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن اب انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ اس پر ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے. خرم دستگیر صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے. یہ اچھا اپنی پوزیشن انہوں نے خالی واضح نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمارا نام اس میں بدنیتی پر شامل کیا گیا، کہہ دیتے تو ٹھیک تھا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی یہ واقعی انڈیا کی طرف سے جنریٹ کیا گیا، انڈیا پاکستان کا مخالف ہے، انڈیا پاکستان کا دشمن ہے، لیکن ہم نے تو اس کو نیک نیتی کے ساتھ ہمارے لوگوں نے ٹویٹ کیا، تو انہوں نے، حکومت نے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی. یہاں تک بھی ٹھیک تھا. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ یہ مفروضوں پر مبنی رپورٹ ہے، یہ جھوٹ پر مبنی رپورٹ ہے. اب اس طرح کی باتیں کرنے سے ہوا یہ کہ وہ ساری حکومت کی کوشش جو تھی کہ جس میں انڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا اور انڈیا کو بے نقاب کیا جاتا، وہ ساری کوشش جو ہے وہ ہو گئی انڈرمائن، اور وہ ساری کہانی ہو گئی ختم. اب الزام جو ہے وہ یعنی اس کی سینسٹیو ختم ہو گئی. آپ وہ جو کوشش تھی حکومت کی کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں، اس پوائنٹ کو بیسیکلی ہائی لائٹ کریں کہ انڈیا اس کے پیچھے ہے، وہ سارا کا سارا نیوٹرلائز کر دیا ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے یا نون لیگ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے. آبویسلی اس میں حکومت کی بھی غلطی ہے، جیسے کہ میں نے خود کہا کہ شاید یا غلطی ہے یا بے احتیاطی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ تھوڑی سی بے احتیاطی رہی ہوگی، یا یہ پہلے ایک ایسی کوشش ہے تو شاید اس میں پروسیس میں سیکھنے میں وقت لگے گا. لیکن بہرحال ان کا، فاروق حبیب صاحب کا یا فواد چودھری کا موقف یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس پر محتاط رہیں. اور اگر وہ یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں تو ہم اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اس رپورٹ کو تیار کرنے میں اور انڈیا کو بے نقاب کرنے میں عمران غزالی صاحب نے، ڈاکٹر اسلان خالد صاحب کی ٹیم نے بڑی محنت کی ہے. ان کے لڑکوں نے دن رات محنت کر کے یہ ایک بڑی شاندار رپورٹ تیار کی. اگرچہ اس کو مزید اس کے کچھ پہلوؤں پر بات کر کے یا غور کر کے اس کو کنٹروورشل ہونے سے بچایا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو دانستہ طور پر کنٹروورشل بنایا ہے. اپنی پوزیشن کو کلیئر کر دیتے تو ایک الگ بات تھی. اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ انڈیا کی پوزیشن کو بھی کلیئر کر گئے ہیں اپنی نادانستگی میں، پی ٹی ایم کی پوزیشن کو بھی کلیئر کر گئے ہیں، این ڈی ایس کی پوزیشن کو بھی کلیئر کر گئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے ایک پاکستان کو جو لاحق ایک بہت سیریس چیلنج ہے اس سے نمٹنے کی جو کوشش کی ہے حکومت نے، وہ کوشش متاثر ہوئی ہے. بہت سنجیدہ کوشش تھی، بہت نیک نیتی سے بڑی اچھی ایفرٹ کی گئی، لیکن اس کا شاید اتنا امپیکٹ نہیں رہا. یعنی ہم ایک نئی بحث میں الجھ گئے ہیں. اب یہ شاید دانستہ طور پر ہوا ہے، غیر دانستہ طور پر ہوا ہے، کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت جتنے مسائل کا سامنا ہے اس میں سے ایک جو ایک مسئلہ ہے وہ تو ظاہر افغانستان کا ہے کہ افغانستان کی جو جنگ ہے وہ پاکستان کے سر پہ کھڑی ہے یا ہمسائے ملک کے سر پہ کھڑی ہے، اور اس کے اثرات پاکستان پر ہو سکتے ہیں. امریکہ کہے گا کہ جی یہ طالبان کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. وہ تمام الزامات آنے والے دنوں میں پھر اس طرح کے ٹرینڈ بنیں گے کہ طالبان جو ہے اس کو پاکستان بیک کر رہا ہے، کہ طالبان کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. اس طرح کے ٹرینڈ بنیں گے. تو کیا ہم اسی طرح ان کے ہیش ٹیگس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ری ٹویٹ کرتے رہیں گے؟ تو ہمیں بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہم جرنلسٹ کو بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور باقی لوگوں کو بھی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف جو لوگ بھی سازش کر رہے ہیں ان سازشوں کو بھی تو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے نا. انہیں بھی تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جناب کہ یہ آپ کی طرف سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں، کچھ سیاسی جماعتیں، میں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ پاکستان مخالف جماعتیں ہیں، لیکن بہرحال پی ٹی ایم کے تو بہت سارے شواہد اداروں کے پاس پہلے سے موجود ہیں کہ یہ اس کو انڈیا کی سپورٹ حاصل ہے. اے این پی کے کئی لیڈرز ہیں، مطلب افراد صاحب خٹک صاحب کا میں نام لینے میں بالکل شرم محسوس نہیں کرتا. جس طرح کا انٹرویو انہوں نے دیا ہے اس پہ کانٹینٹ پہ الگ سے بات ہونی چاہیے.
تو یہ جو چیزیں کی گئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نامناسب ہیں، اور آئندہ کے جتنے ٹرینڈ سوشل میڈیا کا پھر استعمال ہوگا پاکستان کے خلاف، تو اس کے لیے یہ چلیے ان چیزوں سے سیکھتے ہوئے آئندہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مزید اچھے طریقے سے ان چیزوں کو بے نقاب کرنا چاہیے اور رپورٹ سامنے آنی چاہیے، تاکہ پاکستان کے خلاف جو ایک پاکستان پر ایک نئی طرح کی جنگ مسلط کی گئی ہے اس سے نمٹا جا سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔